ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت نام کی پاک مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں. ہمارے بہت ہی محترم اور ذی وقار نعت خواں حضرات نے آپ کے سامنے مختلف کلام پڑھے اور الحمدللہ سب نے بے مثال پڑھا. اللہ تعالیٰ سبھی کے پڑھنے کو اور پاکیزہ جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں. سب سے آخر میں مولانا شاہد عمران صاحب دامت برکاتہم نے جو کلام پڑھا، یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کلام ہے. استاد کا کلام ہے، شاگرد نے پڑھ کر کے سنایا. اس کلام کی جو اہمیت ہے ایک تو اس کی معنویت ہے اور واقعی وہ ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ غور کرنے اور ذوق کی جو بلندی ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ اس میں آپ جتنا غور فرمائیں گے آپ کا لطف اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. بعض مواقع میں تو الفاظ اور جملے کچھ ایسے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ندرت صرف حضرت ہی کا حصہ ہے. اللہ تعالی حضرت کو اجر عطا فرمائیں، ہم سب کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائیں اور عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں. ہمارے محترم حافظ ظہیر صاحب نے ان چاروں نعت خواں حضرات کے لیے 3,000 روپے ہدیہ پیش کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ میرا نام نہ لیں، تو میں نے ان کا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے. آپ حضرات کی جو انمول دعائیں تھیں وہ بھی ملی ان حضرات کو، اور یہ ساتھ میں حافظ ظہیر صاحب کی دنیا داری بھی ملی. تو بہرحال آپ فیصلہ کریں گے کہ دینداری آگے ہے یا دنیا داری. غزوہ تبوک آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکیزہ محاسن ہیں ان میں ایک وصف سخاوت کا بھی ہے، اور سخاوت کی بنا ایثار پر ہوتی ہے، بغیر ایثار کے سخاوت نہیں ہوتی. اور یہ بات آپ کی خدمت میں بارہا عرض کی گئی ہے کہ ولایت یعنی اللہ والا ہونا یہ سخاوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ بخیل ہے تو ولی نہیں ہو سکتا. میں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار مثال پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں سب کا سب خلق خدا پہ لٹا دیا. درود شریف پڑھ لیجیے. ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی. یہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی آل میں سے ہیں. ان میں اور باقی صحابہ میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ان باقی صحابہ کو عبادات کا جو اجر ملتا ہے ان کو اس کے مقابلے میں دگنا اجر ملتا ہے. اگر کسی صحابی کو کوئی ایک نماز پڑھتا ہے اس نماز پہ جو اجر ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی نماز کے پڑھنے پہ اس صحابی کے مقابلے میں دگنا اجر ملتا ہے. یہ ان کا امتیاز ہے. یہ ہمارے دین نے اہل کتاب کے لیے
جو ایک بہت ہی عزت سے بھرپور آفر رکھی ہے، اس میں یہ اس کا مفہوم ہے کہ انہیں ہر عمل کا دگنا ثواب ملے گا۔ ہمارے جو سابق جو کرکٹر ہیں محمد یوسف، وہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم سب مل کر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں، ہمارا شیخ الحدیث بھی پڑھے اور محمد یوسف جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ بھی پڑھیں۔ شیخ الحدیث کو نماز کا جتنا ثواب ملے گا، محمد یوسف کو دگنا ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے محاسن میں ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ ہمارا دین حوصلہ افزائی کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی کثرت کے ساتھ حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ کسی کی چھوٹی سی خوبی کو دیکھ کر اس کو بہت ہی تکریم کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ یہی ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ حوصلہ افزائی میں ہم نے بہت سی حدود و قیود شامل کر لی ہیں۔ ہمارا بچہ اگر اچھا پڑھ رہا ہے تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اجنبی کا بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف نہیں، ہماری اپنی جماعت کا آدمی تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسرے کا ہو تو نہیں۔ یہ کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سمٹتے جا رہے ہیں، محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جماعت کے لیے رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ تو بہرحال یہ چیزیں صرف سننے ہی کی نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ دلوں میں بٹھانے اور اپنے اخلاص کے ساتھ عمل میں لانے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ جب سو رہے ہوں تو تہجد کا اہتمام کرو۔ فرمایا کہ تدخل الجنت بسلام، ان اعمال کا اہتمام کرو گے بغیر کسی رکاوٹ اور آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے پاس قرینہ تو نہیں ہے، لیکن اس ارشاد عالی میں جو مضامین ہیں ان کے مضامین کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور طبیعت مبارکہ تھی، تحسین کی، تکریم کی، حوصلہ افزائی کی، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ راوی کو سامنے جو دیکھا تو اپنے مضمون کے اختیار میں اول و آخر راوی کا نام لے کر آئے، افشوا السلام، آخر میں فرمایا تدخل الجنت بسلام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی گفتگو تھی جو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ اس سے پہلے میں نے تذکرہ سنا تھا تو میں حاضر خدمت ہوا۔ وہ اس کی مختصر رودات یوں بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک موقع پر لوگ کشاں کشاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی مجلس میں پہنچنا شروع ہوئے اور ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وقیل قد قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 دفعہ یہ بات کہی گئی بھی سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فجئت فی الناس، تو میں بھی مجمع میں آ گیا تاکہ میں بھی دیدار کر سکوں۔
کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا رخ انور دیکھا، بابرکت چہرہ دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو فرماتے ہیں فکان اول شیء سمعتہ تکلم بہ، کہ سب سے پہلی چیز جو میں نے سرکار کی زبان اطہر سے سنی وہ یہ تھی، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہاں پہ بطور خاص جو قابل غور چیز ہے کہ 4 کاموں کا حکم دیا، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور تہجد کا اہتمام کرو۔ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مضمون کا جو مفہوم ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 4 کام کر لو تو تمہیں جنت کا دروازہ کھلنے کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے۔ وہ سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹیگ لگا ہو نا تو بیریئر خود بخود اڑ جاتا ہے۔ تو بس یہ 4 ٹیگ ہونے چاہیے، تو باقی لائن میں لگے ہوئے ہیں نا، کسی کے پاس کھلا نہیں ہے تو سب وہ کر رہے ہیں، تو جس کے پاس یہ 4 ہیں تو پھر خود بخود ہٹ جائے گا۔ یہاں تو پھر بھی وہ بیریئر کے ہٹنے میں ٹائم لگتا ہے نا، تو جہاں پہ ٹیکنیک فاسٹ ہے اور ماڈرن ہے تو وہاں پہ اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا، دور سے ہی وہ ہو۔ پھر وہ جو جس نے ٹیکنیک بنانے والا ذہن دیا ہے تو اس کا نظام کتنا فاسٹ ہوگا۔ تو سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ جنت جس کا حصول بہت مشکل ہے، جس کے لیے ایمان کی شمع روشن کرنا سب سے بنیادی کام ہے، پھر اس کو مرتے دم تک بجھنے سے بچانا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم فرما دیں اور اس کو گمراہی سے بچا دیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ انسان مومن ہونے کے بعد بے فکر نہ ہو، بلکہ اس کا خیال کرے کہ یہ شمع ایمانی روشن رہنی چاہیے۔ اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کے لیے فرائض کا اہتمام ہے، واجبات کا اہتمام ہے، منکرات سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا فاصلہ صرف 4 قدم کا بیان فرمایا ہے، صرف 4 قدم۔ پہلا قدم سلام کی کثرت، دوسرا قدم خلق خدا کی خدمت، ایثار، تیسرا قدم صلہ رحمی، اور چوتھا قدم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام۔ بس جنت کا اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں حکم ہے اس کو پورا کیا، فلاں کو نہیں پورا کیا ہوگا، یہ سب چیزیں کس شمار میں ہوں گی، یہ میرے لیے کوئی اہم موضوع اس لیے نہیں ہے کہ صاحب شریعت نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ جو الجھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ الجھے۔ حدیث شریف میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ سوچ رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت آئی کہ اب آئی، تو اللہ کی رحمت آ جاتی۔ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائیں کہ جنت کا بس اتنا فاصلہ ہے۔
اور دلچسپ بات یہ کہ ان چار چیزوں میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. صرف ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے، باقی تینوں چیزیں ایسی جن کا تعلق اخلاقیات سے. مال والے سب نہیں ہوتے نا، کچھ مال والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو پہلا قدم ایسا ہے کہ جس میں غربا کو بھی شامل کیا کہ تم پیسہ نہ ہو تو یہ تو کر سکتے ہو نا، افشوا السلام بینکم. اس کے لیے تو پیسے نہیں لگتے نا. سلام کی کثرت کرو. سلام کی کثرت کا مطلب سلام کرنا بھی ہے، اور عام طور پر سلام کا تصور یہ کہ ایک عرصے بعد ہم ملے تو سلام کریں. یہ تو مطلوب ہے ہی، یہ تو مؤکد مطلوب ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ بھی مطلوب ہے کہ کوئی سبب نہ ہو اس کے بغیر بھی سلام کرو. چونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں متروک ہو گئی ہیں، تو آدمی اگر تھوڑے سے دورانیے میں دوسری یا تیسری بار سلام کرے تو کہتے ہیں خیر تو ہے، اس پر تو خیر ہے، لیکن تیری یادداشت پر جو ہے نا وہ خیر کا سوالیہ نشان ہے. حدیث شریف میں اس کی باقاعدہ وضاحت کی گئی کہ 2 لوگ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک درخت آیا اور زاویہ ایسا تھا کہ ایک کو درخت کے دائیں طرف سے گزرنا پڑا، دوسرے کو درخت کے بائیں طرف سے گزرنا پڑا. تو اتنا جو دونوں میں فاصلہ ہوا، گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ ملیں تو دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کریں. اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، کثرت سے سلام کیا کرتے تھے. پھر سلام میں جو رتبہ اونچا ہے اور اعلیٰ ہے وہ سلام میں پہل کرنے والے کا ہے. اس میں ہمارا روحانی علاج بھی ہے. طبیعت انسانی میں یہ کیفیت موجود ہوتی ہے کہ کیوں میں سلام میں پہل کیوں کروں. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، وہ سلام کرے. اور خاص طور پر اگر 2 لفظ ہم نے علم کے پڑھ لیے ہیں پھر تو کہنا ہی کیا، میں عالم ہو کے کیوں سلام کروں، میرے پاس دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ، اور اگر کوئی کسی کو سلام کرے تو جاہل لوگ پھر یہ کہتے ہیں یار یہ وہاں پہ سلام کرتا پھر رہا تھا. اور جو متکبر ہے، جو اجہل ہے، وہ کہتا ہے دیکھا آج ہمیں سلام کرتا پھر رہا ہے. یہ سب جہالت ہی کی نہیں، یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے. اچھی طرح میں سمجھ لیجئے کہ یہ تصور کہ سلام میں پہل کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، یہ تصور محض غلط تصور نہیں، یہ تصور گناہ کا ہے اور اس پر توبہ لازمی ہے. اس لیے کہ حقیقت سے انحراف و انکار ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے سلام میں اتنی پہل کرتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے. اور اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا بن جائے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کرنا شروع کر دے. اس کی جو دلیل ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے، اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ کی قسم سلام میں پہل کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سلام کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو، اور پھر ترغیب میں یہ فرمایا کہ پہل کرنے والا وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو ہم نے طے کیا کہ ایسا ہے کہ اب ہم پہل کریں گے. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مجلس مبارک میں مسجد شریف میں آمد کا وقت ہوتا تو ہم پہلے سے تیار ہوتے کہ آج ہم سلام پہلے کریں گے. کہنے لگے کہ ہم نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہم نے ایک طویل عرصہ
کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن کبھی ممکن ہی نہیں ہوا کہ ہم سلام میں پہل کر سکیں۔ ابھی ہم کہنا چاہتے تھے کہ سرکار فرماتے السلام علیکم، سرکار سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی بدبخت یہ سمجھے کہ اسلام میں پہل کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور السلام علیکم پر السلام علیکم کے ثمرات ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہو، آر یو، ہائے، ان پر نہیں ہے۔ السلام علیکم یہ بھی نہیں، مطلب ٹائم تو اتنا ہی لگتا ہے نا، تو منہ جو اتنا ٹیڑھا کر رہے ہو تو بھائی ذرا ڈھنگ سے السلام علیکم کہہ لو، سمجھ رہے؟ لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہائے ہیلو کرتے ہیں نا، تو کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی واہ واہ میسر۔ السلام علیکم۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تکبر ہے تو تکبر جنت میں داخلے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور تکبر کے ہم 1 کروڑ حصے کریں تو 1 کروڑواں حصہ یعنی 1 سوئی کے برابر بھی اگر کسی شخص میں ہے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، پیر طریقہ تو کچھ بھی ہو، اگر تکبر ہے تو یہ اس نے خود رکاوٹ اختیار کی، جب تک یہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس کے علاج کیسے ہو؟ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ بھئی صلحاء کے پاس جائیں اور درخواست کریں۔ اب تکبر تو آ ہی جاتا ہے نا، دکاندار اپنے ملازموں کے سامنے تکبر کرتا ہے، اور ملک کا جو مالک ہے وہ اپنے جو ماتحتوں کے سامنے تکبر کرتا ہے، رانا صاحب اپنے محلے والوں کے سامنے، جو غیر رانا ہیں ان کے سامنے وہ کرتے ہیں، پیر صاحب اپنے مریدوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ اب ان سے کوئی کہے تو کہیں گے نظام نہیں چلتا، تو ٹھیک ہے بھائی نظام چلا لو جنت سے باہر رہ کر۔ پھر اساتذہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی اگر ہم یہاں پیسہ نہ کریں تو طالب علم بات نہیں مانتے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ آپ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر کے دیکھیں، طالب علم کیسی بات، مولانا عثمان صاحب سے پوچھیں، مولانا حسن صاحب کی خدمت میں وقت گزارا نا انہوں نے، جو عجز کی کشش ہوتی ہے وہ کسی میں نہیں ہوتی۔ چلے کوئی 1000 دلیل دے، لیکن اللہ کا ضابطہ اٹل ہے، جب تک چودھری صاحب کی اکڑ ہے نا، تو پھر چودھری صاحب چودراہٹ کے دائرے میں رہیں، جنت کے دائرے میں نہیں داخل ہو سکتے۔ پھر اسے دور کیسے کریں؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلیہ بیان فرمایا ہے، اس کا علاج بیان فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرے، اس کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے محفوظ کر دیتا۔ حدیث پاک میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ دل نہیں مانتا بعض اوقات اس آدمی کا سامنا ہو جائے جس نے برا بھلا کہا ہے یا مخالف ہے، لیکن میرے سامنے سرکار کی منشا ہو اور میرے سامنے جنت ہو۔ باقاعدہ صراحت ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے محفوظ ہے۔ ایک حدیث شریف میں کہ جس نے دن میں 20 سلام کیے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ اب جس کو یہ پتا ہو کہ 20 سلام پہ جنت واجب ہو جائے گی، وہ موقع کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بہانے سے سلام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی لمبی ویڈیو ہو تو پھر وہ اتنے وہ بنتے ہیں، پوائنٹ بنتے ہیں، آپ تو خوب جانتے ہوں گے نا، اتنے لائک ہوں، اتنے تو کہتے ہیں سبسکرائب کیجئے اور فالو کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے وغیرہ وغیرہ، اور کہتے سارے یہ ہیں کہ بھئی ہم قرآن پھیلا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، الا ماشاء اللہ،
اب سارے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح مستغنی اور وہ زہد کے حامل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، باقی سب کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہو گیا، زیادہ زیادہ ہے کہ کچھ پیسے مل جائیں گے. تو ایک شیخ الحدیث صاحب فرما رہے تھے کہ اتنے ملین میرے فالوورز ہیں وغیرہ وغیرہ، بس اسی لیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ پوائنٹس جمع کرنے کے کہ 20 سلام ہو گئے جنت واجب ہو گئی. انہیں گنیے اور شمار کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنے فالوورز ہو گئے تو کیا ہو گیا پھر؟ کتنے کفار ایسے ہیں کہ بلینز ہیں، تو پھر یہی معیار ہے. ایک بھی فالو کرنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول محبت کرنے والا ہو تو بیڑا پار. تو 20 سلام کرنے والا جو آدمی دن میں 20 سلام کر لے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. تو سب سے پہلا کام. اور پھر دوسری اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، امن کا مذہب ہے. کہ سلامتی کو پھیلانا، اس کو باعث اجر قرار دیا گیا. سلامتی کو پھیلانے کو جنت کے 1/4 مسافت، جنت کی 1/4 مسافت کے طے کرنے کے برابر قرار دی گئی. ایسے ہی ہے. اس سے بڑا امن دوست مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ اسلام پر نہیں، وہ ہماری کوتاہیوں کی بنا پر، وہ مسلمان کی کوتاہی کو بنیاد بنا کر اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں. مثلا ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. حالانکہ اسلام نے عورتوں کو جتنا تحفظ دیا ہے، کہیں بھی اتنا تحفظ نہ ہے اور نہ ہی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس کے باوجود خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ غیر انسانی، غیر شرعی اور غیر فطری ہوا کرتا ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ بیوی گھر میں کھانا بناتی ہے نا، سب گھروں میں ہوتا ہے، کپڑے دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے. کسی دن کھانے میں لیٹ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ شوہر ڈانٹتا ہے. صفائی میں اگر کوتاہی ہو جائے تو شوہر ڈانٹتا ہے. کپڑے اگر جو استری کیے وہ ٹھیک نہ ہو تو ڈانٹتا ہے. کپڑے کہیں اس میں کپڑوں میں کوئی میل کچیل رہ جائے اس پہ ڈانٹتا ہے. چائے اگر وقت پہ بنا کر نہ دے تو ڈانٹتا ہے. چائے میں میٹھا کم رہ جائے تو ڈانٹتا ہے. ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس نے شادی کے بعد سے اب تک اپنے گھر والوں کو ان امور میں کوتاہی کی بنا پر نہ ڈانٹا ہو؟ کوئی ہے؟ یہ صلحاء کی مجلس ہے نا، الحمدللہ. کوئی ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے. جو یہاں نہیں ان میں بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت اقدس وغیرہ وغیرہ، یہ خاص مفہوم میں ٹھیک ہے، لیکن اس کو فرض واجب سمجھنا، یہ تحسین باہمی تمنو حضرت اقدس کہ میں تنو کہا، یہ بڑی بے مقصد باتیں ہیں. اذان کا جواب دینا بہت بڑا عمل ہے نا. فقولوا مثل ما یقول المؤذن. مجھے ایک حضرت اقدس بتاؤ جس نے رمضان شریف میں مغرب کی اذان کا جواب دیا ہو. بس 90% حضرت اقدس رمضان شریف میں اشراق نہیں پڑھتے. تو پھر حضرت اقدس خود بھی سوتے ہیں، متبعین کو بھی سلاتے ہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. تھوڑا حوصلہ رکھیں، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اچھا گمان رکھیں.
یہ اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ہم جیسوں کو اچھا سمجھنا، باقی سب کو خیر کے دائرے سے نکال دینا، یہ بہت ہی یوں سمجھیں کہ تنگ نظری اور تنگ ذہنی کی علامت ہے. تو بیوی نے، کوئی ایسا ہے کہ بیوی نے وقت پہ کھانا نہ بنایا ہو یا روٹی کچی رہ گئی، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے بیوی کو نہیں ڈانٹا؟ ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی آپ کے ہاں ملازم ہوا، آپ نے طے کیا کہ میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا، تمہیں یہ کام کرنا ہے. وہ سارے کام کرتا ہے جس کی تنخواہ مقرر ہوئی ہے، تو آپ اس سے صرف وہ کام کروا سکتے ہیں کہ جن کاموں کا وہ پابند ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی کام نہیں کروا سکتے. اگر وہ اپنے طور پر کرتا ہے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ کسی دن کوتاہی کرے ان کاموں میں جو اس کے ذمہ لازم نہیں تھے تو آپ کا ڈانٹنا بنتا ہے؟ شرعی طور پر، سماجی طور پر، قانونی طور پر، فطری طور پر نہیں بنتا نا. تو سنیے، گھر کے لیے کھانا بنانا، آٹا گوندنا، چائے بنانا، سالن بنانا، گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، بچوں کو صاف ستھرا رکھنا، نہلانا دھلانا، ان میں سے کوئی کام بیوی کے ذمے واجب اور لازم نہیں ہے. کوئی کام. اور اس کا حوصلہ دیکھیں کہ شادی کے بعد سے اب تک اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. اور ہماری نالائقی دیکھیں کہ جس دن کوتاہی ہوئی ہم نے بدتمیزی کا ناغہ نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا. تو اس نالائقی کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. اسلام بہت ہی روشن ہے. مسلمان کی نالائقی اور گدلا پن نے مخالفین کو، کفار کو موقع دیا ہے کہ وہ اسلام پہ اعتراض کریں. اب اس کی آڑ لے کر وہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. لڑکی کو اجازت ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے. جب اس کے ذمے ایک چیز، بلکہ مرد کے ذمے واجب ہے، نہ وہ اس سے کھانا پکانے کے لیے کہہ سکتا ہے. مولانا عثمان صاحب خوش ہیں کہ آج ان کی فیملی نہیں آئی نا. نہ اس سے وہ کھانا پکانے کے لیے کہہ سکتا ہے، نہ آٹا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ کیسے، اس جیسے ممکن ہو بندوبست کر کے اہلیہ کے لیے اور بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آئے. مگر خاتون اس کو گوارا نہیں کرتی. وہ کہتی کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں صرف آپ کی خدمت کے لیے ہوں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کیجیے تو ہم کیسے مسلمان. اور دوسرا، آپ یہ جانتے ہیں کہ شکر گزاری اگر نہ ہو تو نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں. تو بجائے یہاں کہ ہم شکر گزار ہوں، ہم تو الٹے فرعون بن جاتے ہیں اور پوری زندگی اس مجرمانہ غلط فہمی میں گزرتی ہے کہ ہم صحیح ہیں. اور دو جاہل مل کے بات کرتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، اس کو جوتی میں رکھنا چاہیے. بے شرم انسان باقی چیزوں کو چھوڑ، تیرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. میں نے کہاں گندگی میں منہ مارتا پھرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کو خاتون خانہ کے ساتھ حسن خلق سے مشروط کر دیا ہے. تم ساری خوبیاں حاصل کر سکتے ہو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو جب تک اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کو اختیار نہ کرو. اور پھر کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ اپنی نالائقی کی بنا پر اغیار کو یہ موقع دے کہ وہ ہمارے دین پہ انگلی اٹھائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے اخلاق میں، افعال میں، اعمال میں ایسی چیزوں کو اختیار کرتے
کہ مغرب بجائے اعتراض کرنے کے متوجہ ہوتا کہ ہمیں بھی دین میں داخل کرو. تو عالم بھی بن گئے، پیر صاحب بھی بن گئے، دیندار بھی بن گئے، سب کچھ ہو گئے، اور سب نے آپس میں طے کر لیے کہ ہاں ٹھیک ہے. مثلا چلے کسی ایسے شخص کو لے لیں جس کی اصلاح ہو چکی ہو، اس کے مہمان آ گئے، اس نے گھر میں کہا کھانا بناؤ، بیوی نے کہا میں نہیں بناتی، تو اصلاح یافتہ آدمی اس کو برداشت کر لے گا؟ کس اختیار کے تحت تم کہتے ہو؟ کوئی اختیار نہیں. وہ پھر بھی کرتی ہے نا، تو شکر گزاری تو بنتی ہے نا، حوصلہ افزائی تو بنتی ہے نا. تو بس یہ تو یاد ہے کہ مرد جو ہے وہ مجازی خدا ہے، اور یہ تو یاد ہے کہ نشوز اتنا یاد ہے، نافرمانی. ایک ساتھی حالانکہ وہ عالم نہیں تھے تو وہ پریشان تھے، کئی سال پرانی بات ہے، بہت اچھے ساتھی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو ٹال گئے وہ. میں نے پوچھا کہ گھر والوں سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ جیسے ایک علیحدہ موضوع. ان کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جب گھر والوں سے جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب کبھی گھر والے میرے سامنے بولتے ہیں تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ آج میرا ماتحت میرے سامنے بولا ہے، میں جس کا ماتحت ہوں مجھ سے اس کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے. عام دنیا دار آدمی. تو باہر پیر صاحب بن کے بیٹھے، مفتی صاحب بن کے بیٹھے، تو بھائی ذرا اس کی تو خبر لینا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب اپنے گھر میں اسی طرح کی، وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب برکاتہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ایک صاحب تھے، ذی علم تھے، تو ان کے گھر میں جھگڑا ہو گیا. تو اب میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، مولانا تو بڑے آدمی ہیں نا، تھوڑی ترمیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی وہ میں گھر والوں کی اصلاح کر رہا تھا تو جھگڑا ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ گھر والوں کی اصلاح ہوتی ہے؟ تو پوچھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حسن سلوک ہوتا ہے. بس یہاں میں نے تھوڑی ترمیم کی اور انہوں نے بالکل صحیح فرمایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس عیسیٰ میں یہ بات موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک اسی طرح کوئی پیر صاحب تھے، وہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصلاح صرف اپنی ہوتی ہے، ہٹو بچو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ سب چند ایک لوگ تو یہ سن لیتے ہیں بس، اور کچھ نہیں. نبی کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں چہرہ دیکھ کے میں نے کہا کہ سوائے سچ کے اس رخ انور سے کچھ اور ظاہر نہیں ہو سکتا. ایسی چہرے پہ اتنا یوں سمجھیں کہ کشش ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر کہ غیر بھی کھینچا چلا ہے. تو یہ اب ہمارے اپنے بنائے ہوئے مفاہیم ہے. حضرت والا، یہ کیا ہوتا ہے حضرت والا؟ صرف اپنی اصلاح ہوتی ہے. اگر مجھے یہ احساس پیدا نہیں، میں حضرت کا آپ کو ارشاد سناتا ہوں، درود شریف پڑھی اور لطف اندوز ہوں. حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آنے لگے، اللہ اللہ سیکھنے لگے، طویل عرصے تک تہجد کا اہتمام رہا، نظروں کی حفاظت رہی، اعمال کی پابندی رہی، کوئی مشتبہ لقمہ نہیں کھایا، وغیرہ وغیرہ، خوب چلتے رہے. جیسے جیسے وقت گزرا تو انہیں احساس ہوا کہ میں یہ بھی غلط کر رہا ہوں، یہ بھی غلط کر رہا ہوں، مجھ سے یہ بھی غلطی ہو رہی. تو پریشان ہونے لگے، یار وہ اللہ والوں کی محفل میں آنے کے بعد تو صورتحال بہتر ہونا چاہیے تھی. تو ایک دن انتہا ہو گئی. بہت توجہ سے، یہ دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں، لیکن کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت توجہ سے سنیے اور دل میں بٹھائیے اور آئینہ بنائیے اسے. اللہ کرے کہ میں بھی اس کو سمجھ سکوں اور اس پہ عمل کر سکوں. آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو انتہا ہو گئی، کہنے لگے حضرت
مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے سارے اعمال رد ہیں، اور میں اللہ کی مخلوق میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ کتا اور سور بھی، مجھے محسوس ہوتا ہے میں ان سب سے بدتر ہوں. مجھے خطرہ ہوتا ہے، خطرے کا لفظ ہے. فرمایا یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بھائی مجھ پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا. میں چونکہ آپ ہی کے ساتھ میں نے بھی مدارس میں پڑھا تو طبیعت کو خوب جانتا ہوں نا، کس نے کہاں لکھا ہے. جب عمل کرنے کے ارادہ نہ ہو نا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، تمہیں کیسے بھائی تم مطلب یہ کہ تم علم کا احاطہ کرتے ہو. حضرت فرما رہے ہیں، تمہارے ابا کہہ رہے ہیں، اپنے نسبی ابا کی بات کا تو انکار کر سکتے ہو، ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتے. تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں اور میرے سارے اعمال برباد ہیں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ 2 حرفی جواب دیا، اور 100 جلدوں کی 2 کتاب پہ یہ 2 حرف بھاری ہیں. اگر آپ تھک گئے تو اگلی بار ہم بات کر لیں گے. فرمایا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے. فرمایا یہ خطرہ ایک قطرہ ہے، نہیں سمجھے؟ یہ خطرہ بحر معرفت کا ایک قطرہ ہے. آج تمہیں اللہ کی معرفت کا ایک قطرہ ملا ہے. آگے تسلسل میں سنیے، یہ خطرہ قطرہ معرفت ہے، یہ خطرہ معرفت کا قطرہ ہے. خدا اس کو دریا کر دے. کس خوش فہمی میں ہم جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اتنے اعمال، بھئی لوگوں کے لیے تسبیحات کی ہیں. فرمایا یہ خطرہ ساری زندگی کی محنت کے بعد کہ میں سب سے گھٹیا ہوں اور میرے اعمال شاید ایک بھی قبول نہ ہو. فرمایا خطرہ معرفت کا قطرہ ہے، خدا اس کو دریا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ جو اس کے باقی مندرجات ہیں ان پہ اگلی نشست میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.